بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 604 ملاحظہ فرمائیں۔ گریٹ آئیڈیا، غالب نے نازو سے کافی لیتے ہوئے کہا، اس پر عمل درآمد میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، تاخیر کیوں ہوگی؟ بس کافی پی کے چلتے ہیں۔ کہاں اور کس طرف یہ بھی سوچنا چاہیے۔ نازو نے کہا، ہم چلتے ہیں، تم بیٹھ کے سوچو، جب سوچ لو تو روانہ ہو جانا۔ غالب نے کہا، کوئی جلدی نہیں، خوب غور کرو۔ نازو نے برا سا منہ بنا کے کہا، کوئی غلط بات کہہ دی ہے میں نے؟ کون کافر کہہ سکتا ہے تمہیں غلط؟ کم سے کم میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ تمہارے سامنے سچ بولوں۔ غالب نے کہا، یعنی سب جھوٹ بولتے رہے ہو آج تک؟ بالکل، مگر اسے بھی سچ مت سمجھنا۔ غالب نے کہا۔ نازو میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اگر انہوں نے تمہاری بات نہ مانی اور یہاں سے چل پڑے ہمارے پیچھے؟ میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا، ان کی مرضی، ہمارے ہاتھ لگ گئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، لوگوں کے ہاتھ لگے تو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ رائے عامہ ان آوارہ گردوں کے بہت خلاف ہے۔ انہیں جاسوس، منشیات فروش اور خارش زدہ کتے سے زیادہ قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ پولیس نے پکڑ لیا بغیر پاسپورٹ کے تو جیل جائیں گے۔ یہ سب میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ جین، ماریا اور البرٹ پینے کے بعد زیادہ افسردہ ہو گئے تھے اور آہیں بھر کے ٹام کو یاد کر رہے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا، ان کا ایک شریک سفر تھا جو اچانک دیار غیر میں ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ ان کی نظریں بار بار کھڑکی سے اس طرف دیکھتی تھی جہاں اندھیرے میں ٹام کی لاش پر سے بارش کا پانی گزر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دعائے مغفرت کے وہ قائل نہ تھے۔ تدفین اور آخری رسوم کی ادائیگی ممکن نہ تھی۔ انہیں اس کی لاش کو اسی جگہ اسی حالت میں چھوڑ کر جانا تھا۔ تمام عمر یاد رکھنے کے لیے ایک دل سوز خیال کا نقش ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ جب میں نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ سراسیمہ ہو گئے۔ ایسا مت کرو، ہم تمہارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے دوست کی بے وقوفی کے بعد یہ ممکن نہیں رہا۔ ہم صرف اپنے تحفظ کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، تمہاری نہیں۔ تمہارے ساتھ ہونے سے صرف خطرات کے بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ البرٹ نے کچھ دیر بعد کہا، آخر ہم کب تک اس نامعلوم شخص کا انتظار کریں گے جو ہمارے پاسپورٹ اور نقد رقم لائے گا؟ میں نے کہا، آج شام تک یا کل صبح تک یا کل شام تک، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے ہی کوئی بھروسے کا آدمی ملا ہم اسے بتا دیں گے کہ تم کہاں ہو۔ بھروسے کا آدمی کیسے تلاش کرو گے تم؟ کسی کی صورت پر تو لکھا ہوتا نہیں کہ وہ بھروسے کے قابل ہے یا نہیں، اور تم جسے اتنی نقد رقم دو گے وہ بدل گیا تو تمہارا بھی نقصان اور ہمارا بھی۔ میں نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ سوچ لیا ہے ہم نے، سوچے سمجھے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تم صرف اپنی حد تک سوچو، تم کو اسی جگہ رک کر انتظار کرنا ہوگا۔ البرٹ نے کندھے ہلا کے مجبوری اور بے بسی کا اظہار کیا۔ کیا کر سکتے ہیں اس کے سوا ہم؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر اعتبار کرنا بھی مشکل ہے؟ میں نے البرٹ کی بات غالب کو بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو اس نے ٹھیک کہا ہے۔ آدمی کتنا بھی بھروسے کے قابل کیوں نہ ہو، 50,000 اس کے حوالے کریں تو وہ سیدھا اپنے گھر جائے گا۔ ادھر کیوں آئے گا وہ؟ نازو نے کہا، اور وہ ہوگا کون؟ ہم تو کسی کو بھی نہیں جانتے۔ میں نے کہا، ایک طریقہ ہے، فرض کرو ہم اپنے اس نامے بھر کو کچھ نہ بتائیں، بس ایک بنڈل اس کے حوالے کر دیں اور کہہ دیں کہ فلاں جگہ لے جاؤ جہاں کچھ غیر ملکی بیٹھے ہیں، وہ انعام دیں گے 1,000 روپے۔ کسی غریب یا دیہاتی کے لیے 1,000 رقم بہت بڑا انعام ہے، اور اگر اس نے پیکٹ کھول کر دیکھ لیا، تجسس آدمی کو ورگلاتا ہے اور شیطان بہکاتا ہے۔ غالب نے کہا، یار تم لوگ ادھر ادھر کی بہت سوچتے ہو، کچھ اپنے دماغ کو بھی تکلیف دے لیا کرو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ہم پیکٹ دیتے وقت سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں زہریلے سانپ یا بچھو ہیں، اور یہ غیر ملکی جنگل میں ریسرچ کر رہے ہیں ایسے ہی جانوروں پر۔ کون ہمت کرے گا پھر اسے کھولنے کی؟ میں نے کہا، اوکے باس، اور کوئی سوال نہیں؟ کیا ہم رکھتے سفر باندھ لیں؟ غالب نے کہا، بالکل باندھ لو، جو چیز کام کی ہو ضرور لے لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمیں پیدل چلنا ہے، نہ جانے کب تک اور کہاں تک، ہم بوجھ نہیں ڈھو سکتے۔ اسباب سفر کا انتخاب گل اور نازو نے کیا۔ میں نے اور غالب نے تقریبی کارروائی کی۔ سب سے پہلے میں نے اسٹیشن ویگن کا بونٹ کھول کے ڈسٹریبیوٹر کیپ اتار لی۔ اس کے ساتھ ہی پلگ تک جانے والے تمام تار آ گئے۔ احتیاط در احتیاط کی خاطر میں نے اس کا روٹر بھی نکال لیا۔ غالب نے 4 پہیوں کی ہوا نکال دی۔ صرف 2 پہیوں کی ہوا نکال دینا بھی کافی تھا، مگر میری طرح وہ بھی احتیاط در احتیاط کے اصول پر عمل کر رہا تھا۔
ٹائروں سے نکلنے والی ہوا کی تیز آواز سے میرے کان خراب ہونے لگے تھے۔ غالب نے کہا، بچپن میں بڑا مزہ آتا تھا اگر کبھی موقع مل جاتا تھا کسی ٹائر کی آواز نکالنے کا۔ ہمارے گھر ایک بہت موٹا سا شخص آتا تھا، اس سے زیادہ موٹا آدمی میں نے پھر کہیں نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو بہت دیر سے آتا تھا اور پھر بہت دیر تک بیٹھتا تھا۔ میری ماں اس سے بہت تنگ تھی، اسے رات کو چائے بھی بار بار بنانی پڑتی تھی۔ ابا پتہ نہیں کیوں اسے برداشت کرتے تھے۔ ماں کی مدد ہم نے کی اور ایک بار اس کے ٹائر کی ہوا نکال دی، اگلے دونوں ٹائروں کی۔ ایک ٹائر بدلنا بھی اس کے لیے کم عذاب نہ تھا۔ وہ بھینسے کی طرح ہانپنے لگا اور اس کے لیے جھکنا، جھک کر جیک لگانا، جیک کو گھمانا اور ویل کھولنا سب مشکل کام تھے۔ اس رات وہ پیدل واپس گیا، ان کو گالیاں دیتا ہوا جو اس کمینگی کے ذمہ دار تھے۔ اندر ہم معصوم بنے سنتے رہے اور اس کی سن کے منہ دبا کے ہنستے رہے۔ تم جمع کا سیگا استعمال کر رہے ہو؟ میں نے کاربوریٹر کے آگے سے پیٹرول لائن کو الگ کرتے ہوئے کہا اور پیٹرول کو زمین پر پتلی سی دار کی صورت میں بہتا ہوا دیکھتا رہا۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ میرا ایک بھائی تھا، بعد میں مر گیا تھا۔ ہم نے ایسا کئی بار کیا تو وہ سمجھ گیا۔ آواز نہیں پہنچی تھی اس کے کانوں تک۔ تم نے ہمارا وہ کھنڈر گھر تو دیکھا تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا اور وہ گاڑی سڑک پر کھڑی کرتا تھا۔ اس کی گاڑی بہت بڑی تھی اور غالباً موٹاپے کے باعث وہ اسے تیزی سے موڑ کے گیٹ سے گزار نہیں سکتا تھا، چنانچہ 2 بار گیٹ توڑ چکا تھا۔ باہر سے گھر میں اندر ڈرائنگ روم کے بند دروازے کے پیچھے ہوا نکالنے کی آواز کیسے پہنچ سکتی تھی؟ ماں کو بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ مہمانوں کے ساتھ ایسی بد سلوکی پر ہمیں سخت سزا ملتی۔ ابا غالباً تاڑ گئے تھے مگر وہ انجان بنے رہے۔ ہاں کبھی ہم رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے تو وہ ہماری کھال میں بس بھر دیتے۔ جب ہوا ختم ہوگی اور پیٹرول بھی ختم ہو گیا تو میں نے البرٹ سے کہا، ہم ہوا بھرنے والا پمپ بھی لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ڈسٹریبیوٹر کیب کی نمائش کی۔ یہ سب تمہیں کل تک واپس مل جائے گا۔ جو شخص بھی یہ پیکٹ لائے گا اسے 1000 بطور انعام بخش دینا۔ اگر زیادہ دینا چاہو تو تمہاری مرضی۔ 1000 ہم چھوڑ جائیں گے تمہارے پاس۔ کوئی پاگل ہوگا جو پیکٹ لائے گا، البرٹ نے کہا۔ ہم اسے بتائیں گے کہ اس پیکٹ میں خطرناک زہریلے سانپ ہے اور تم لوگ ان پر ریسرچ کے لیے یہاں بیٹھے ہو۔ اس طرح وہ پیکٹ کھولے گا نہیں۔ سارا وزن تمہارے پمپ کا ہوگا یا 50,000 کے نوٹوں کا۔ گاڑی کے تار اور پاسپورٹ تو ایسے ہی ہیں، تاہم اپنے نجات دہندہ کو تم اس کی محنت کا صلہ ضرور دینا۔ کیا پتہ وہ کہاں سے آئے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دو، صبح ہونے والی ہے۔ امید ہے، خدا سے دعا ہے کہ ہماری ملاقات پھر نہ ہو۔ آمین، البرٹ نے تلخی سے کہا۔ میری دعا یہ بھی ہے کہ خدا تم کو اس ظلم کی سزا دے جو تم نے ہم پر روا رکھا۔ خدا بد دعا شاید نہ سنے، وہ خود بہت انصاف پرور ہے اور دلوں کے بید جانتا ہے، میں نے کہا۔ ہم روانہ ہوئے تو وہ عجیب منظر تھا۔ آسمان پر بادل چھٹ رہے تھے اور مشرق کی طرف سے نکلنے والے سورج کی کرنوں نے ان میں سنہرا رنگ بھر دیا تھا۔ آشیانوں میں رات بھر سہمے رہنے والے طیور دن کے اجالے کو خوش آمدید کہتے ہوئے فضا میں پرواز کر رہے تھے اور اپنے بھیگے پروں کی طاقت پرواز بحال کر رہے تھے۔ نیچے درختوں سے اب بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہیں کہیں گڑھوں میں بھرا ہوا پانی باقی تھا۔ اس نالی یا نالے میں بھی پانی کی روانی نہ رہی تھی جس میں ٹام گرا تھا۔ اس کی لاش ابھر کر سامنے آ گئی تھی اور اکڑ چکی تھی۔ ہم نے اسٹیشن ویگن اور جیپ پر جو شاخیں پھیلائی تھی وہ طوفانی ہوا سے اڑ گئی تھی، مگر اس سے زیادہ ٹوٹے ہوئے پتے ایک سبز چادر کی طرح چھت کی گیلی سطح پر چپکے رہ گئے تھے۔ گل نے ایک تھیلے میں سامان خورد و نوش بھرا اور کچھ دوائیں ڈال دی تھی۔ دوسرے تھیلے میں نازوں نے نقد رقم، اسلحہ اور واکی ٹاکی اٹھا رکھا تھا۔ میں نے کہا، ایک بار پھر سمجھ لو، اگر تم نے ہمارا تعاقب کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے۔ تمہیں ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتا کے صرف نقصان ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر تمہیں تلاش کر لیں، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ کل تم پھر اپنی مرضی سے جہاں چاہو جا سکو گے، اور اگر ٹام نہ مرتا تو ہم تمہیں معاف کر دیتے اور سب کچھ بھلا کے دوستوں کی طرح خدا حافظ کہتے۔ ماریا نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی منحوس صورت کے ساتھ جتنی جلدی دفع ہو جاؤ اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ میں سکون سے سانس لے سکوں۔ میں نے کہا، ٹام نے اپنی بے عقلی سے خودکشی کی، اس کی لاش کو در سے عبرت سمجھنا اور زندہ رہنے کی کوشش کرنا۔ نازو کا بیگ میں نے اٹھا لیا اور گل کا بیگ غالب نے۔ پانی اور کیچڑ سے بچتے ہم درختوں کے درمیان سے راستہ بناتے بڑھتے گئے آگے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اب البرٹ ہمارے پیچھے نہیں آئے گا۔ اب وہ اکیلا مر تھا، جین اور ماریا اسے مرنے نہیں دیں گی۔
وہ خود بھی ٹام کی طرح شعلہ مزاج نہیں تھا۔ ہمارے اولیاء کسی طرح بھی ان بدیسی آوارہ گردوں سے کم خراب نہ تھے۔ میری اور غالب کی داڑھی کے اور سر کے بال الجھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک مدت سے حجامت نہیں کرائی تھی اور شیو بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اور غالب نے البرٹ اور ٹام کے فل بوٹ پہن لیے تھے جو بہت بھاری تھے، مگر اس وقت ہمارے پیروں کو کیچڑ اور پانی سے بچا رہے تھے۔ ہماری پتلونیں میلی تھی اور قمیصوں کو جسم سے جدا ہوئے زمانہ ہو گیا تھا۔ نازور گل کا حسن بھی سختی حالات اور درماندگی کا شکار تھا۔ ان کے چہرے خشک اور کملائے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بھی پتلون پہننے کا مشورہ دیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا اور دیہاتی عورتوں کی طرح بستر کی ایک چادر کو دھوتی کی طرح پہننے کو ترجیح دی تھی۔ دھوتی پر جین یا ماریا کے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی مردانہ قمیص پہن کے دوسری چادر ایسے لپیٹ لی تھی کہ اس وضع قطع میں کسی کو بھی اجنبیت محسوس نہیں ہو سکتی تھی۔ تقریباً 1 فرلانگ دور آ جانے کے بعد غالب نے کہا، یار کیا خیال ہے، میں واپس جا کے انہیں دیکھ آؤں؟ کیسے جاؤ گے واپس؟ گل نے کہا، چھپ چھپا کے، پتہ تو چلے وہ کیا کر رہے ہیں، اور واپسی کا راستہ بھول گئے پھر؟ نازو نے کہا، تمہارے تصور کو ذہن میں رکھ کے چلتا رہوں گا۔ میرا دل ایک قطب نما ہے اور تمہارا خیال وہ سوئی جو ہمیشہ ایک ہی سمت میں رہتی ہے جدھر تم ہوتی ہو، غالب نے کہا۔ نازو کا چہرہ اندرونی مسرت سے روشن ہوا، پھر گلن سی، تو اس روشنی میں گلابی رنگ شامل ہو گیا۔ چلو جاؤ، فضول باتوں میں جواب نہیں تمہارا بھی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ غالب گیا اور 20 منٹ میں لوٹ آیا۔ سب سو رہے ہیں، میں نے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اسی وقت آسمان سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے نازو کا ہاتھ پکڑا اور غالب نے گل کو کھینچا۔ ہم سمٹ کر ایک گھنے درخت کے تنے سے چمٹ گئے۔ میں نے ایک شاخ کو ہاتھ بڑھا کر نیچے جھکا لیا، پھر غالب نے دوسری شاخ کو کھینچ لیا اور ہمارے سامنے بھی ہریالی آ گئی۔ ہیلی کاپٹر کی پھٹ پھٹ واضح ہو گئی تھی، اوپر نیلے آسمان کو دھوپ نے روشن کر دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کسی دیو ایکل سفید پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ یہ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، گل نے کہا۔ کیا پتا، ہیلی کاپٹر تو ویسے بھی پھرتے رہتے ہیں، غالب نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ مگر صبح صبح، نازو نے کہا، ہم تو شاید نظر نہ آئیں، مگر اسٹیشن ویگن اور وہ کاروان نظر آ جائیں گے، میں نے کہا۔ ابھی ہم زیادہ دور بھی نہیں ہیں، گل نے کہا، مگر ہیلی کاپٹر دوسری طرف گیا ہے، غالب نے کہا۔ اگر یہ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، ہیلی کاپٹر پھر آئے گا، میں نے کہا۔ ہم آدھا گھنٹہ وہیں کھڑے رہے۔ میں نے اور غالب نے شاخوں کو چھوڑ دیا تھا اور خود کو چھپانے کے لیے قریبی دوسری جگہ تلاش کر لی تھی۔ یہ 2 درختوں کے ملنے سے بن جانے والی قدرتی چھت تھی۔ ہم ہیلی کاپٹر کی آواز پر کان لگائے منتظر رہے اور آدھے گھنٹے بعد پھر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے 2 گھنٹے گزر گئے تو سب پر تھکن طاری ہونے لگی تھی۔ دھوپ نے جنگل میں شدید قبض پیدا کر دیا تھا۔ گیلی زمین سے اٹھنے والے بخارات بھی ہمارے جسموں پر پسینہ بن کے بہنے لگے تھے۔ آخرکار نازو نے کہا، آخر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، مشرق کی طرف، جدھر مشرقی پاکستان ہے۔ غالب نے کہا، غلط، وہ ہمارے مغرب میں ہے۔ کہیں بھی ہو، کیا پیدل جائیں گے وہاں تک؟ نازو بنا کے بولی اور وہیں بیٹھ گئی۔ مجبوراً گل بھی رک گئی۔ اچھا بھائی، تمہارا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، غالب نے اسے مصافحہ کر کے کہا۔ ہم ناک کی سید میں چلتے رہے تو دنیا کا چکر لگا کے ادھر سے آئیں گے، دوسری طرف دیکھتی رہنا۔ نازو نے مصافحے کے بعد اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اسے ایک جھٹکا دے کر زمین پر لٹا دیا۔ اب ناک کی سید کیا ہے؟ عالم ارواح، غالب نے آسمان کو تکتے ہوئے کہا۔ چلو یہاں نہ صحیح، وہاں ملیں گے۔ میں نے ایک صاف جگہ دیکھ کر بیگ رکھ دیا۔ گل، ہم اس طرف سے آئے تھے، اب مخالف سمت میں جانا ضروری ہے۔ نازو نے کہا، اس طرح کہاں پہنچیں گے؟ یہ سوچنا ضروری نہیں ہے۔ اب سوچتے ہیں عزیزہ، تم کوئی ٹانک یا طاقت کا مشروب پلوا سکتی ہو مسافروں کو؟ میں نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، ناشتہ لگا دو میز پر 2 منٹ کے اندر اندر، غالب نے ڈانٹ کر کہا۔ کیا کھائیں گے سرکار ناشتے میں؟ نازو نے جاریانہ انداز میں پوچھا۔ یہی جو دستیاب ہے، گھاس پھوس، آب و ہوا، دھوکے دکے وغیرہ وغیرہ، جو نصیب میں ہے۔ میں تھرماس پر لائی تھی، گل نے سادگی سے کہا۔ بیگ میں ہے۔ اچھا، یہ تو کمال کر دیا تم نے مس گل بانو، غالب نے بیگ کھول کے تھرماس نکالتے ہوئے کہا۔ تم ہو ایک بے حد سلیقہ شعار اور دوسروں کا خیال رکھنے والی لڑکی، ان کی طرح نہیں جو ہر وقت یا تو پھاڑ کھانے کو دوڑتی ہیں
یا مار پیٹ سے بدماشی کے جوہر دکھاتی ہیں؟ اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے۔ میرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں؟ بھائی مرنا تو سب کو ہے نا، پہلے سے بکنگ کرا رہا تھا تمہاری۔ دنیاوی دعا اب دوں گا کہ تمہیں مثالی شوہر ملے۔ مثال تو خیر میں ہوں، مگر مجھ سے بھی اچھا ہو۔ غالب نے ایک پیکٹ کھولتے ہوئے کہا، واہ واہ، اس وقت دل سے دعا نکلتی ہے تمہارے لیے۔ پیٹ سے نکلی ہوگی، نازو نے کہا، کھانے کی چیز ملی ہے نا؟ میں نے دوسرے تھیلے میں سے ریوالور نکالے اور سب میں تقسیم کر دیے۔ سب کو اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ غالب نے مجھے گرما گرم کافی کا مگ دیا اور بسکٹوں کا پیکٹ کھول کر سامنے رکھ دیا۔ میں اس وقت بیگ میں سے نکلنے والے پاسپورٹ دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے ٹام کا پاسپورٹ تھا اور اس کی تصویر۔ پہلے کبھی مجھے کسی کے پاسپورٹ کو چیک کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اور میں نے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اچانک میری نظر پاسپورٹ کے اندراجات پر رک گئی۔ مرزا جی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ کی نظر ٹام کی روح کو دیکھ رہی ہے تو میں کیا بتاؤں؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سوائے پاسپورٹ کے۔ پاسپورٹ میں ٹام کا نام کچھ اور ہے، ٹام ڈک یا ایری، اردو میں کہتے ہیں ایرا غیرہ یا نتھو خیرہ۔ غالب نے کہا، نام میں کیا رکھا ہے؟ میں نے پاسپورٹ اس کی طرف پھینک دیا۔ خود ملاحظہ کرو، میں نے کہا، اور دوسرا پاسپورٹ کھول لیا۔ غالب نے کہا، یہ تو واقعی گڑبڑ ہے۔ ٹام انگریز تھا نہیں، اس کا باپ انگریز نہیں ہو سکتا۔ باپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نازو نے کہا، اگر ہوتا تو ٹام تھوڑی بہت انگریزی ضرور سمجھتا۔ اس نے تو خود کو جرمن یا اٹالین بتایا تھا، اور یہ پتہ لندن کا ہے۔ تاریخ پیدائش دیکھو، میں نے کہا، اور یہ دوسرا پاسپورٹ البرٹ کا ہے، یہ بھی جعلی ہے۔ جعلی ہے؟ تم نے کیسے شناخت کر لیا؟ نازو بولی۔ میں نے کہا، یہ دونوں پاسپورٹ دو بھائیوں کے ہیں، البرٹ ہاورڈ اور ٹریور ہاورڈ۔ ولدیت ایک ہے، تاریخ پیدائش میں 4 سال کا فرق ہے، لیکن رہائش کا پتہ ایک ہے۔ دیکھو، غالب نے دوسرا پاسپورٹ بھی لے لیا۔ زبردست جعل سازی ہے یہ تو، مسٹر شرلاک ہومز۔ آخر اصل افراد کہاں ہیں؟ یہ آپ معلوم کریں ڈاکٹر واٹسن، میں نے کہا۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاسپورٹ چرا کے تصویریں بدلی گئی ہیں۔ دونوں پاسپورٹ اب نازو اور گل کے زیر مطالعہ تھے، اور وہ خالی زنانہ انداز میں خائے ہوئی کے ساتھ اس پر حیرت سے بھرپور اظہار خیال کر رہی تھی۔ میں نے باقی 2 پاسپورٹ نکالے۔ یہ انتہائی پیچیدہ، پراسرار اور سنسنی خیز کیس تھا جو میں نے حل کر لیا ہے۔ ڈاکٹر واٹسن، میں نے شرلاک ہومز کی طرح تبصرہ کیا، میرے مشاہدے کی تفصیل یہ ہے کہ سب پاسپورٹ ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے حاصل کیے گئے، کیونکہ یہ ایک فیملی کی ملکیت ہے۔ اس میں 2 خواتین کی تصویریں بھی بدلی گئی ہیں جو ان بھائیوں کی بیویاں ہیں یا تھیں کیا مطلب؟ پاسپورٹ نہ رہے تو بیوی بہرحال بیوی رہتی ہے، غالب نے کہا۔ پیٹریشیا البرٹ اور سوسن ٹریور۔ واقعی، غالب نے کہا، کاش یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی۔ پھر کیا ہوتا؟ نازو نے کہا، پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ٹام اور البرٹ کی اصلیت کیا ہے اور وہ لڑکیاں کون ہیں۔ ان کی اصلیت تو دیکھ چکے ہیں ہم، میں نے کہا۔ ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ پاسپورٹ انہوں نے کیسے حاصل کیے، لندن میں اس فیملی سے چھینے تھے یا یہاں کسی سے خریدے تھے؟ کیا وہ فیملی بھی کہیں دوران سفر ملی تھی؟ چھوڑو ان باتوں کو، کہاں تک مفروضات قائم کریں گے ہم؟ اس کی تو نہ حد ہے نہ حساب۔ صرف کمال فن کو دیکھو، کسی نے کتنی مہارت سے تصاویر بدل لی ہیں۔ یہ کسی پروفیشنل کا کام ہی ہوگا۔ جال سازی کے دندے کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، غالب نے کہا، یہاں بھی ہوں گے، بھارت دیش میں بھی، میں نے کہا۔ غالب نے ایک نعرہ لگایا، سمجھ گیا میں استاد، تصویریں پھر بدلی جا سکتی ہیں، ہاں ان کی جگہ ہم لے سکتے ہیں، مگر وہ انگریز تھے، میرا مطلب ہے سفید فام، نازو نے کہا۔ ہم کون سے کالے ہیں، رنگ بدلنا تو گرگٹ کو بھی آتا ہے، ہمارے لیے ولایتی بننا کیا مشکل ہے، میں نے کہا۔ دیسی مال کو ولایتی بنانے میں ہمارا جواب نہیں، غالب بولا، وہ انتظار کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ غالب نے ایک کہکا مارا، یقین بھی بعض اوقات کتنا غلط ہوتا ہے۔ وہ مطمئن تھے کہ پاسپورٹ واپس مل جائیں گے، ہماری نظر فرق کو نہیں دیکھے گی، حالانکہ یہ نظر کا نہیں عقل کا مسئلہ تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی کہ پاسپورٹ کسی اور کے ہیں، جن پر اپنی تصویریں لگا کے ٹام اور اس کے ہم سفر دنیا گھوم رہے تھے، میرے ذہن میں بہت سی کہانیاں گردش کرنے لگی تھی۔ شاید ان کا جرم اتنا ہی تھا کہ انہوں نے پاسپورٹ بدلوائے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ کیوں؟ یورپی ممالک میں پاسپورٹ کا اصول کوئی مشکل کام نہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے۔ تصدیق و تفتیش کے مراحل میں الجھا کے سرکاری اہلکار ضابطے کی کارروائی اس وقت تک پوری نہیں ہونے دیتے جب تک کہ درخواست دینے والا چکر لگا کر پریشان نہ ہو جائے۔
اور انہیں نذرانہ پیش کر کے جان نہ چھڑا لے۔ ٹام اور البرٹ کو اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کے اصل پاسپورٹ کھو جاتے تو ان کے سفارت خانے بڑی تیزی کے ساتھ انہیں فوراً ڈپلیکیٹ جاری کر دیتے۔ کیا وہ بھی مجرم تھے؟ مجرم تھے تو ان کا جرم کیا تھا؟ یہ بات ناقابل فہم تھی کہ محض پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 4 افراد کے ایک کنبے کا صفایا کر دیا ہو۔ ابھی تک وہ کہیں بھی پکڑے نہیں گئے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان میں تھے جہاں سب چلتا ہے۔ اگر گم ہو جانے یا چوری ہونے والے پاسپورٹ کے بارے میں کوئی رپورٹ برطانیہ کے وزارت داخلہ کے پاس تھی تو اس کا ریکارڈ دنیا کے ہر ملک میں نہیں تھا۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے؟ کاریم نے کہا، کیا ان سے کیے ہوئے وعدے کا خیال ستا رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، ایسے لوگوں سے کیا افائے عہد۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بھی ہماری طرح ہی تھے، بس یہ بات ذرا دیر سے معلوم ہوئی۔ انہوں نے مدد بہرحال کی تھی ہماری، صرف پیسے کے لالچ میں یا مجبور ہو کے۔ پاسپورٹ نہ صحیح یہ رقم انہیں پہنچا دیتے ہم تو اچھا تھا، میں نے کہا، اور مجھے اپنے وعدے کا خیال تھا۔ ان کی فکر چھوڑو، وہ خود نمٹ لیں گے اپنے مسائل سے، غالب نے کہا۔ یہ پیسہ کب تک ساتھ دیتا ان کا؟ شراب پی کر چند دن میں اڑا دیتے۔ ان کی زندگی نہ سنورتی نہ سدھرتی۔ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ انہیں کسی خوابوں کی جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ وہ اپنے اعمال کے جہنم ہی میں جئیں گے اور مریں گے۔ مگر یہ گاڑی کا سامان، یہ تو انہیں واپس ملنا چاہیے جو ہم زبردستی لے آئے ہیں۔ اس کے بغیر گاڑی ناکارہ ہو جائے گی ان کی۔ پیٹرول تک بہا دیا تھا ہم نے، اب ہم محفوظ ہیں، تو انہیں مصیبت میں گرفتار رکھنے کا فائدہ؟ میں نے کہا، اچھا پھر جیسی تمہاری مرضی، غالب نے کہا۔ نازو نے میری حمایت کی۔ ہاں، یہ تو بہت ظلم ہوگا ان پر، وہ مجرم ہے یا کچھ، ہمیں کیا؟ گل نے کہا، میں تو کہتی ہوں سب لوٹا دو انہیں۔ کیا کریں گے ہم جعلی پاسپورٹ رکھ کر؟ پاسپورٹ ویسے ہی بن جاتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ بی بی، یہ برطانوی پاسپورٹ ہیں، انڈین نہیں۔ ان کی عزت اور وقت کو تم کیا جانو؟ بھارتی پاسپورٹ کے مقابلے میں ان کی وہی حیثیت ہے جو روپے کے مقابلے میں ڈالر کی، غالب نے کہا، مگر اس پر نام بھی ولایتی ہے۔ نازو نے کہا، ہم اپنی صورت بدل سکتے ہیں مگر لہجہ نہیں۔ میں تو ایسے فر انگریزی بھی نہیں بول سکتی جیسے آپ سب لوگ بولتے ہیں، گل نے جھینپ کر کہا۔ چلو سب کی یہی رائے ہے تو پاسپورٹ بھی واپس کر دیں گے، میں نے کہا۔ ابھی تو چلو۔ ایک بار پھر ہم نے سامان سمیٹ لیا۔ جنگل اب چھیدرا ہو گیا تھا اور اس میں انسانی قدموں نے برسوں میں جو راستے بنا دیے تھے وہ نمایاں ہونے لگے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ایک کچی سڑک پر پہنچے۔ اس کی گیلی زمین پر تانگوں بیل گاڑیوں کے گزرنے سے نالیاں سی بن گئی تھی۔ یہ تازہ نظر آنے والے نقش تھے۔ گزشتہ رات کی موسلا دھار بارش نے پرانے نقش مٹا دیے ہوں گے۔ ہم نے وہیں رک کر انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ایک بیل گاڑی نمودار ہوئی جس پر گول محرابی چھت تھی۔ یہ چھت ہٹائی بھی جا سکتی تھی اور ضرورت کے مطابق اسے مال لے جانے یا مسافر لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ قریب آ کر بیل گاڑی خود ہی رک گئی۔ اس میں بریک کا خود کار نظام نہیں تھا۔ یہ ڈرائیور اور بیل کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی کا نتیجہ تھا کہ بیل اپنے مالک کے دل کی بات سمجھ لیتا تھا۔ اس نے عجیب و غریب اردو ہندی ملا کے سوال کیا تھا، جس کا مطلب میں نے یہ نکالا، کہاں جاؤ گے جناب؟ میں نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے دانت نکال کے عام فہم زبان میں کہا، ہم تو ہری پور لوٹ کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، پہلے اتنی مشکل زبان کیوں بولی تھی؟ اس نے کہا، وہ یہاں کی بولی ہے۔ میں نے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ناگپور سے چلے تھے، راستے میں بارش نے آ لیا۔ ناگپور سے؟ وہ حیران ہو کر بولا، وہ تو ادھر سے بہت دور ہے۔ ضرور ہوگا، اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ ہم ناگپور نہیں لے جا سکتے آپ لوگوں کو۔ اس نے بیل کی طرف دیکھا اور بیل سٹارٹ ہو گیا۔ ارے بھائی رکو، میں نے کہا، آخر تم کہاں پہنچا سکتے ہو ہمیں؟ کسی سڑک یا ریلوے اسٹیشن تک تو لے جا سکتے ہو ہمیں، پیسے دیں گے ہم۔ بیل پھر رک گیا۔ سڑک جس پر لاریاں چلتی ہیں وہ تو ہے ادھر 2 میل، اور گاڑی پر چڑھنا ہے تو 5 میل ادھر ہری پور کا اسٹیشن ہے۔ رات کو ملے گی گاڑی اندور جانے کے لیے، رات تک کوئی ٹرین نہیں۔ میں نے اپنا بیگ اندر رکھا اور گل کو بیل گاڑی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ گاڑیاں تو بہت آتی ہیں لیکن سب گزر جاتی ہیں بغیر رکے، بیل گاڑی والے نے کہا۔ صبح 11 بجے بھی ایک گاڑی اندور سے آتی ہے مگر وہ تو نکل جائے گی۔ ہاں 11 بجنے والے ہیں، غالب نے بیٹھنے کے بعد کہا۔ پھر کیا خیال ہے؟ ہری پور جاؤ گے تو 100 روپے، ورنہ ندی تک پہنچانے کے 50 روپے۔ وہ بولا، کوئی ندی بھی ہے یہاں؟ ہاں 2 میل کے بعد ندی ہے، اس کے پار سڑک ہے۔
بیل گاڑی والے نے کہا، اس پر پل بھی ہوگا؟ پل بہت دور ہے، یا کشتی سے ندی پار کر لو۔ اس نے ہمیں انجان سمجھتے ہوئے مشورہ دیا۔ تمہارا کون سا گاؤں ہے؟ میں نے کہا، ادھر خری پور، ابھی بتایا تھا آپ کو، گاڑی وہیں سے ملتی ہے، وہ بولا۔ میں نے سوچ کر کہا، بہتر تو یہی ہوتا کہ ہم گاڑی سے جاتے، مگر دن کہاں گزاریں گے؟ غریب نے کہا، سارا دن ریلوے پلیٹ فارم پر تو نہیں بیٹھ سکتے، وہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ کھانے پینے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ بولا۔ کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت تو۔ گاؤں میں ہے ایسی کوئی جگہ؟ میرے گھر چلو، رات کو گاڑی کا ٹائم ہوگا، اس سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچانا میرا کام، وہ بولا۔ 1 گھنٹے بعد ہم اس گاؤں میں پہنچے جو خری پور کہلاتا تھا۔ معلوم نہیں ہندوستان میں اور کتنے خری پور ہوں گے۔ ایک خری پور ضلع ہزارہ میں بھی تھا اور وہاں پاکستان ٹیلی فون فیکٹری تھی، اور یہ گاؤں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ 200-250 گھروں کی آبادی میں ہماری آمد نے خاصی ہلچل پیدا کی، مگر بیل گاڑی والا سیدھا دیہاتی تھا اور ہم جیسے مہمانوں کی آمد اس کے لیے باعث عزت تھی۔ اس کی بیوی اور ماں نے سارا دن ہماری خدمت کی، ہم نے دن رات آرام کرتے گزارا۔ شام کو غسل کے بعد ہم کپڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے لیے ہمیں جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑا کہ ہمارے کپڑے گاڑی میں تھے، اور گاڑی جو ناگپور سے آئی تھی واپس چلی گئی۔ ہماری کہانی میں بہت مسائل تھے، لیکن انہوں نے جرا نہیں کی اور ہر بات کا صدقے دل سے یقین کرتے رہے۔ وہ ایک عام سا گاؤں تھا جہاں کسی بھی مہمان یا اجنبی کی آمد وقتی طور پر تھوڑی سی ہلچل پیدا کرتی ہے۔ چند بچوں نے بیل گاڑی کا تعاقب کیا، انہیں بیل گاڑی والے نے بھگا دیا، تاہم ان کی زبانی یہ خبر پاس پڑوس کے گھروں تک پہنچ گئی۔ بیل گاڑی ایک پکے اینٹوں کے بنے ہوئے مکان کے احاطے میں داخل ہو کر رک گئی۔ احاطے کی دیوار کچی تھی اور مکان کا نصف حصہ زیر تعمیر نظر آتا تھا۔ شاید اس کو پختہ کرانے کا تعمیراتی کام مالی وسائل کی کمی کے باعث رک گیا تھا۔ بیل گاڑی سے اتر کر میں نے کہا، یار تم نے مہمان تو بنا لیا ہمیں، مگر میزبانوں کا نام ہمیں ابھی تک نہیں معلوم۔ اجیت سنگھ ہے جی میرا نام، وہ بولا۔ یعنی تم سکھ ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو حیرانی سے دیکھا۔ میں پکا سکھ ہوں، مگر ماں کہتی ہے کہ میرا ایمان خراب ہو گیا ہے کیونکہ میں نے کیس کٹوائے ہیں۔ کرپان اور کنگھی بھی نہیں رکھتا، کڑا نہیں پہنتا، کاچھا تو سب ہی پہنتے ہیں۔ باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں گردوارے بھی نہیں جاتا کیونکہ جا نہیں سکتا۔ وہ بولتا رہا اور بیلوں کو کھولتا رہا۔ گل، نازو اور غالب میرے ساتھ ہی اتر آئے تھے۔ اندر سے نمودار ہونے والی ایک بوڑھی اور دوسری جوان عورت حیرت اور تجسس کے ساتھ دور کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اجیت سنگھ، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں عجوبہ سمجھ کے سارا گاؤں دیکھنے آئے، ہم انہی جیسے انسان ہیں۔ لوگ یہاں مہمان کو عجوبہ سمجھ کر دیکھنے نہیں آتے، ان سے ملنے آتے ہیں۔ اجیت سنگھ نے کہا، تم نہیں ملنا چاہتے تو مرضی تمہاری، میں منع کر دوں گا۔ میں نے وضاحت کی، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ساری رات جنگل میں چلتے رہے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت ہے اور کوئی بات نہیں۔ اسے ساری لایا اور بولا، آؤ تمہیں بی بی اور بیبے سے ملاؤں۔ بی بی بڑی خوبصورت سکنی تھی اور گاؤں میں رہنے والی کا رکھ رکھاؤ شہری عورت سے کم نہ تھا۔ اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ گل اور نازوں کو سینے سے لگایا جیسے وہ پرانی سہیلیاں ہوں، مگر بیبے نے انہیں بادل نخواستہ سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور اندر چلی گئی۔ اجیت سنگھ بھی بہت تندرست اور جوان آدمی تھا اور کسی طرح بھی دیہاتی نہیں لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ اس کا حسن سلوک ظاہر کا پردہ ہے، اندر کی بات کو چھپانے کے لیے۔ یہ اندر کی بات کیا تھی، اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔